بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی ایام یعنی کہ پہلے 9 دن، 1 سے 9، ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور ایک دوسری روایت جو کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں یوم العرفہ یعنی 9 ذوالحج، 9 ذوالحجہ کا، اس کے بارے میں 9 ذوالحجہ یعنی 9 ذوالحجہ، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 9 ذوالحج کا روزہ 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے، ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال کا۔ اس لیے ابتدائی 9 ایام سارے کے سارے افضل ہیں، ان کا روزہ ضرور رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ لازماً رکھنا چاہیے کہ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بہت تاکید آئی ہے۔ اور آج کل بہت ہی عجیب قسم کی ایک روایت جو ہے وہ چل رہی ہے کہ جس نے یکم ذی الحج کا روزہ رکھا اس کے 25 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پر یہ بات گردش کر رہی ہے، تو یاد رکھیں اس افواہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اس پر یقین اور اعتقاد رکھنا یہ ضروری ہے، بلکہ اس کو رد کرنا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر جن دنوں کی اور جتنی فضیلت بیان کی ہے صرف اتنی ہی پر عمل کرنا چاہیے، اس کے علاوہ جتنی بھی ادھر ادھر کی باتیں ہیں ان پر ایمان لا کر، ان پر یقین کر کے اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اور ذی الحج کے روزے کی نیت جو ہے وہ ذی الحج کے روزے کی نیت سے ہی روزہ ہوگا، جیسے رمضان کے روزے کی نیت کی جاتی ہے اسی طرح ذی الحج کے روزے کی بھی نیت کی جائے گی۔ اور ایک اہم بات سب سے یہ کہ بعض لوگ جو ہے وہ نفلی روزوں کے ساتھ جو فرض روزے چھوٹے ہوتے ہیں، قضا ہوئے ہوتے ہیں، ان کی نیت بھی کر لیتے ہیں کہ چلو دونوں روزے اکٹھے ہی ہو جائیں گے، فرض بھی ادا ہو جائے گا، اس کی بھی قضا ہو جائے گی، اور یہ نفل روزہ بھی ہو جائے گا۔ یاد رکھیں فرض روزہ جو قضا ہو جائے اس کی اپنی ایک الگ حیثیت ہے، اور اسی طرح یہ جو نفلی روزے ہیں، ذی الحجہ کا روزہ ہے یا عاشورہ کا روزہ ہے، تو اس طرح کے جتنے بھی نفلی روزے ہیں ان کا ایک اپنا الگ مقام ہے، لہٰذا ان دونوں کو مکس کرنے سے، ایک ہی نیت کرنے سے روزہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ جو روزہ اگر نفلی ہے تو نفلی کی نیت کرنی ہوگی، اور اگر قضا ہے تو اس کی نیت کرنی ہوگی۔ اس طرح الگ الگ نیت کر کے الگ الگ ہی ادا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا، اللہ رب العزت دین کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔